4000 سال گزرنے کے بعد بھی اہرام مصر اور اس کی تعمیر کرنے والوں کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ بہت کچھ نہیں جانتے، اور آج بھی ان بڑے مقبروں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ آخر وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 4500 سے زائد سال گزر چکے ہیں، اور مصر میں 100 سے زائد اہرام آج بھی موجود ہیں۔ ہر اہرام ایک تعمیراتی عجوبہ ہے، جس میں سب سے بڑا اہرام جیزہ کا ہے، جو فرعون خوفو یا خوفس کے لیے بنایا گیا۔ یہ اہرام 139 میٹر اونچا ہے، اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ یہ شاندار عمارتیں دیکھنے کے بعد یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ تب تکنیکی آلات کے بغیر ایسی دیو قامت اور پائیدار عمارتیں کیسے بنا لی گئی۔ برطانوی مورخ گریگ جینر کے خیال میں اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ قدیم مصر میں مارکر ہوا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو کٹ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھروں پر نشان لگاتے تھے، جنہوں نے پتھروں کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ اہرام کی جگہ پر لے جایا جا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو اہرام کے ہر طرف 52 ڈگری ایک مقررہ ڈھلان ہے۔ اہرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے۔ اگر کسی کو اہرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی ہے تو وہ سقرا میں پہلے اہرام کے ڈیزائنر ایمیوتھپ ہیں۔ ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور ایک پادری اور ایک معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دے دیا۔ سن 1960 کے آس پاس فلم بینوں نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دی ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا، جو جیمز فریزر اور ریچل ویلز کو خوف زدہ کرتا ہے۔ اہرام بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کے دیہات میں بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی اہرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر اہرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی۔ جب اہرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی۔ ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتھوگراف سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں اہرام بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا۔ آج جیزہ کے اہرام ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہیں، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا، جو اس وقت قریب ہی بہتا تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھیں، جس کی وجہ سے اہرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ قدیم مصر کے فرعونوں کے لیے بعض اوقات ایک اہرام کافی نہیں ہوتا تھا۔ اہرام مختلف اہراموں کا ایک مجموعہ تھا، بشمول چھوٹے اہرام نیز فرعون کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ جیزہ کے اہرام سینکڑوں دیگر اہراموں کے مجموعے میں گھرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرعون کے لیے مقدس قبرستان کے اہرام کی تعمیر کے فوراً بعد اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اہرام میں خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی، جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام تک پہنچے تو اکثر اہرام کے پیویلینز خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائیداد اور خزانے کی ایک فہرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے اہراموں میں کوئی کلہاڑی، سانپ کے گڑھے یا یہاں تک کہ عام جال بھی نہیں ملے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔